پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور بلڈوزر بابا، جن کے نام موجودہ زمانے میں یوگی آدتیہ ناتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے چند واقعات سنانے والا ہوں جو کہ سبق آموز ہونے والی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یوگی آدتیہ ناتھ عرف بلڈوزر بابا کو کیا ہدایت دی ہے، نصیحت دی ہے خواب میں، اور کیا بتایا ہے۔ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ نصیحت والی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور یوگی آدتیہ ناتھ عرف بلڈوزر بابا کا سبق آموز واقعہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعلق 12ویں صدی سے ہے، اور ان کا پیغام ہمیشہ محبت، امن اور انسانیت کے گرد گھومتا تھا۔ دوسری طرف بلڈوزر بابا کا لقب موجودہ دور میں یوگی آدتیہ ناتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اپنی شخصیت گیر ہندو نظریات اور قانون نافذ کرنے کی غیر معمولی انداز کے لیے مشہور ہے۔ اگرچہ ان دونوں شخصیات کا زمانہ اور پیش نظر مکمل طور پر مختلف ہے، لیکن بعض لوگ ان کے نظریات اور اثرات کو اپنی اپنی سوچ کے مطابق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن یوگی آدتیہ ناتھ، جو کہ بلڈوزر بابا کے نام سے مشہور ہے، نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا، اجمیر میں خواجہ کی درگاہ پر اتنی عقیدت کیوں ہے؟ یہ جگہ ہندو کے لیے اہم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے دل میں شک اور عدم اعتماد تھا، اور وہ درگاہ کے اثر کو کم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ کسی لوگوں کو لگا دیا کئی لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ان کے غلط منصوبے بنا رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ اپنے محبوب بندے کی قبر کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، رد کر دیا جائے یا تو فنا کر دیا جائے۔ ایسی کچھ بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پرانا 800 سال پرانا ہے، اور ان کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس منصوبے کے بعد اسی رات یوگی آدتیہ ناتھ نے خواب میں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ وہ شخصیت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ خواجہ صاحب نے ان سے کہا، بیٹا، نفرت اور حسد سے نہ تمہارا دل کو سکون ملے گا اور نہ ہی تمہاری روح کو۔ یہاں آنے والے لوگ انسانیت کے رشتے سے جڑے ہیں۔ اللہ کی محبت کسی ایک مذہب یا فرقے تک محدود نہیں۔ اگر تم اپنے دل سے نفرت کا بوجھ ہٹاؤ گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ جب یوگی نے خواب سے آنکھ کھولی تو وہ حیرت زدہ اور فکر مند تھا۔ اگلے دن اس نے خواجہ صاحب کی درگاہ کے بارے میں مزید تحقیق کی اور یہ جانا کہ وہاں آنے والے لوگ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ انسانیت کے جذبے سے وہاں جاتے ہیں۔ اجمیر کا شہر اس دن روحانی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے، کوئی دعا مانگنے کے لیے، کوئی شفا کے لیے، اور کوئی بس اپنے دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا مزار ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں نہ مذہب کی قید تھی اور نہ ذات پات کا فرق۔ اسی دوران ایک سخت غیر فطرت کے شخص، جو اپنے نظریات کی وجہ سے مشہور تھا اور اجمیر کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ لوگ مزار پر جا چادر چڑھا رہے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، ایک انسان کے قبر پر ایسا عقیدہ رکھنا کیا واقعی درست ہے؟ اس رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ والے بزرگ اس کے سامنے آئے اور کہا، بیٹا، مذہب کا فرق انسانیت کا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنایا ہے، نفرت کا ذریعہ نہیں۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کا دل نرم ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، لیکن اس بار ایک مختلف سوچ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ ہر مذہب کے لوگ وہاں ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں،
اس کا دل بھر آیا اور اس نے دل سے دعا کی، اے اللہ اگر یہاں واقعی تیری رحمت برستی ہے تو مجھے بھی اس روشنی کا حصہ بنا دے۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام انسانیت اور محبت کا تھا، جو تمام مذہب اور فرقوں سے بالا تر تھا۔ ان کے تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ خواجہ غریب نواز چشتی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قدم رکھتے ہوئے وہاں کے کچھ لوگ، خاص طور پر چند اثر رسوخ رکھنے والے، ان کے مقبولیت سے جلنے لگے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے۔ ان میں سے ایک دشمن نے خواجہ صاحب کو شہر سے نکالنے کی کوشش کی اور مختلف منصوبے بنائے۔ ایک روز اس دشمن نے زہر ملا ہوا کھانا خواجہ صاحب کے خدمت میں پیش کیا۔ خواجہ صاحب نے محبت اور سکون کے ساتھ وہ کھانا کھا لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگے۔ اللہ کی قدرت سے زہر اثر نہیں کر سکا۔ اس واقعے نے ان دشمنوں کو حیران کر دیا اور کچھ لوگ فوراً توبہ کر کے ان کے مرید بن گئے۔ ایسے لوگ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے پکڑ میں آئے یا پھر ان کے زندگی میں بے سکونی اور مصیبتیں پڑ گئی۔ ان کے حسد اور نفرت نے خود انہی کو نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف خواجہ صاحب کے صبر، دعا اور محبت نے دشمنوں کے دلوں کو بدل دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نفرت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو لوگ دشمنی پر اصرار کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ محبت، صبر اور اللہ پر یقین سے نفرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا پیغام ہمیشہ محبت، امن اور انسانیت کو فروغ دینا تھا، جو آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار وزٹ کیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا۔